اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم لوگ دیکھیں گے حج کی فضیلت کیا ہے۔ الحمدللہ ہم اتنے دنوں سے دیکھ رہے تھے حج کے مہینے کی فضیلت، ذی الحج کی فضیلت، عرفات کے دن کی فضیلت، ہم نے سب کچھ دیکھا۔ تو آج ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ حج کی فضیلت کیا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ حج ایک فریضہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہم لوگوں کو 5 پلرز آف اسلام دیے ہیں، 5 پلرز آف اسلام، 5 پلرز آف اسلام میں سے ایک پلر، ایک فریضہ جو ہے وہ ہے حج ہے۔ ہمارے 5 پلرز کون سے ہیں؟ شہادہ، صلاح، صوم، زکوٰۃ، حج۔ یہ 5 پلرز ہیں، ہمارے 5 فریضہ ہیں اللہ تعالیٰ نے جو ہم لوگ کو کرنے کے لیے کہا گیا ہے۔ اب اس میں سے ایک بہت ہی امپورٹنٹ پلر ہے، ایک بہت امپورٹنٹ فریضہ ہے، وہ ہے حج۔ اللہ تعالیٰ نے حج کس کے لیے کہا گیا ہے؟ سب کے لیے ہے؟ ہاں الحمدللہ سب پر فرض ہے، پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس کے پاس مال ہے، صحت ہے، جس کے پاس استطاعت ہے، جس کے پاس محرم ہے، جو سفر کر سکتا ہے، وہی انسان وہ حج کر سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، حج انسان کے پاس اگر اس کے پاس استطاعت ہے، صحت ساتھ دے رہی ہے، تو ضرور اور ضرور وہ حج پر جانا ضروری ہے۔ یہ ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے۔ سورہ عمران میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا پہلا گھر وہی ہے جو مکہ کے اندر ہے، تمام لوگوں کے لیے ہدایت اور برکت والا ہے۔ تو ہم لوگ کو، اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی کھلی نشانیاں ہیں، اگر ہم جب جائیں گے تو ہم لوگ وہاں پر دیکھ سکیں گے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، اب ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ حج کی اہمیت کیا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے، ہم لوگ دیکھتے ہیں۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے حج سنت کے مطابق کیا ہے؟ جس نے حج سنت کے مطابق کیا، اس میں دکھاوا نہ ہو، خالص نیت صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ جنت دے گا انشاءاللہ۔ کیا فرما رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ جس میں دکھاوا نہ ہو، جو صرف اور صرف خالص اللہ تعالیٰ کے لیے جس نے کیا، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کا اجر اس کو انشاءاللہ جنت دے گا۔ تو ہمیں کوشش کیا کرنا چاہیے؟ اگر ہم حج پر جا رہے ہیں تو اس میں دکھاوا نہ ہو، اس میں ہم یہ نہیں چاہیں گے کہ ہمیں کوئی بولے کہ حجی ہے، ہم آج کل ہم لوگ ٹیگز ڈھونڈ رہے ہیں، ہمیں اگر کوئی حجی بولتا ہے یا کچھ بولتا ہے تو ہم بڑے خوش ہوتے ہیں، بٹ یاد رکھیے اگر وہ چیز جو حج پہ جا رہے ہیں، اتنی مشکلات سے، اتنی تکلیف لے کے، اتنے سیکریفائسز کر کے آپ جب حج پر جا رہے ہیں، اور جب آپ کی انٹینشنز ہی غلط ہے، آپ کی جب نیت ہی غلط ہے، جب آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے جا رہے ہیں تو اس کا کوئی اجر و ثواب نہیں ہے۔ پہلی بات تو جب ہم لوگ حج کا ارادہ کر لیتے ہیں تو اپنے انٹینشنز، اپنے نیت کو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس میں دکھاوا نہ ہو تو انشاءاللہ اس کے لیے جنت ہوگی۔ ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابہ ہے، یہ بھی صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابہ آیا اور فرمایا یا رسول اللہ، ایسے کون سی چیز ہے جس سے ایک انسان کی گناہ معاف ہو جاتی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے 3 چیزیں ہیں جو انسان کر لیتا ہے تو اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ پہلی چیز کیا ہے؟ اگر ایک انسان اسلام قبول کر لیتا ہے، ٹھیک ہے، جیسے میں نے پہلے آپ کو فرسٹ پلر بتائی تھی شہادہ۔ شہادہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ فرسٹ، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کہ اگر ایک انسان اسلام قبول کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اگلے پچھلے گناہ، سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ سیکنڈ، اگر ایک انسان اللہ کے راہ میں ہجرت کرتا ہے، اللہ کے راہ میں ہجرت کرتا ہے، ہجرت کا مطلب کیا ہے؟ اگر وہ دین کو پھیلانا چاہتا ہے، دین کا کام کرنا چاہتا ہے، اور اگر وہ ایک سٹی چھوڑ کے دوسری سٹی جانا چاہتا ہے اور اس سٹی میں بھی جا کے دین کا کام کرنا چاہ رہا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو بولتے ہیں ہجرت، یہاں سے وہاں جا کر دین کا کام کرنا۔ اگر ایک انسان ہجرت کرتا ہے، اللہ کے لیے اگر ہجرت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کے گناہ کو معاف کر دیتے ہیں۔ اینڈ تھرڈ وہ ہے اگر جو انسان حج کرتا ہے، اٹ شوڈ بی اکارڈنگ ٹو سنہ، اگر سنت کے مطابق اگر وہ حج کرتا ہے انشاءاللہ تو اس کے سارے گناہ
معاف ہو جاتے ہیں۔ صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے، اگر وہ حج اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا گیا ہے تو اس کے سارے گناہ معاف کر دیں گے، وہ صاف ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، حج کو معمولی نہ سمجھے، حج بہت ہی امپورٹنٹ فریضہ ہے ہمارے لیے، ہم کو پاک صاف کر دیتا ہے۔ لوگ سوچتے ہیں کہ میں جب بوڑھی ہو جاؤں گی یا بوڑھا ہو جاؤں گا جب میں چلے جاؤں گا، جب تک ہمیں نہیں معلوم کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ہاتھ پاؤں میں طاقت دے گا، تندرستی ہوگی نہیں ہوگی، ہمیں نہیں معلوم۔ الحمدللہ جب تک آپ کے پاس فیسلٹیز ہے، طاقت ہے، صحت ہے، استطاعت ہے، جو بھی ہے، اگر آپ کر سکتے ہیں تو ابھی ارادہ کر لیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کا ساتھ دینے والا ہے، انشاءاللہ۔ ترمذی کی حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بار بار عمرہ اور حج کرنے کی کوشش کرو، یہ کرنے سے انسان میں فقر اور غریبی کا ڈر، یعنی انسان کو فقر اور غریبی سے دور رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس میں۔ ٹھیک ہے، صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے، ایک شخص آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہا، سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اور رسول پر ایمان لاؤ، پھر جہاد کرو اور پھر حج کرو۔ ٹھیک ہے، اس کا مطلب حج بہت ہی افضل ہے۔ ابن ماجہ کی حدیث ہے، حج کرنے والا اللہ کا مہمان ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو حجی ہے، جو دعا کرتے ہیں اس کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ تو انسان جو بھی حجی جانے والا ہے حج کرنے کے لیے، تو دل کھول کر دعا کریں، سب کے لیے دعا کریں، اپنے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، اپنے دوستوں کے لیے، اپنی جتنی قوم ہے، اپنے جتنی مسلمان قوم ہے، سب کے لیے دعا کریں، وہ سب سے بہترین موقع ہے سب کے لیے دعا کرنے کے لیے۔ ابو داود کی روایت سے آتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان میں عمرہ کرنے سے اگر رمضان میں عمرہ کرتے ہیں تو اس کا بھی ثواب ایک حج کے برابر ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، سنن نسائی کی حدیث سے آتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص احرام کی حالت میں فوت ہو جاتا ہے قیامت کے دن تلبیہ پڑھتے اٹھے گا، انشاءاللہ۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اگر ایک انسان اگر احرام کی کنڈیشن میں اگر وہ گزر جاتا ہے، اس کی فوت ہو جاتا ہے، تو انشاءاللہ اللہ کے راہ میں انشاءاللہ وہ قیامت کے دن انشاءاللہ تلبیہ پڑھتے اٹھے گا۔ تلبیہ کیا ہوتا ہے؟ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ ہوتا ہے تلبیہ۔ تو کوشش کیا کریں گے ہم لوگ، اگر جس کے پاس استطاعت ہے، انشاءاللہ ہم لوگ جائیں گے اور ہم لوگ حج کرنے کی کوشش کریں گے۔ حج کرنے سے ہم لوگ کو ہم لوگ کو کیا سیکھتے ہیں؟ ہم لوگ یہ سیکھتے ہیں کہ وہاں پر ایک اللہ تعالیٰ ہے، ایک دین ہے، ایک کتاب ہے جس کو ہم لوگ مانتے ہیں، ایک قبلہ ہے جس کو رک کر کے ہم سب پڑھتے ہیں، ہم سب مسلمان بھائی ہیں، ہم سب ایک ہیں ہم لوگ۔ تو ہم کوشش کریں گے، جس کے پاس استطاعت ہے وہ پلیز ڈیلے نہ کریں، کہ یہ نہ سوچے کہ یہ سال نہیں، اگلے سال، اس کے اوپر کے سال۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو استطاعت دیا ہے، طاقت، صحت، تندرستی دیا ہے، تو ضرور اور ضرور اس فریضہ کا، اس پلر کو پورا کرنے کی کوشش کریں، اور ہم سب کو اپنے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ آمین۔